إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في مقام آخر
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. اللہ رب العزت کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا تعریف و توصیف بادشاہی شہنشاہی یکتائی تنہائی ہر قسم کی وڈائی اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام دنیا انسانیت کا اکیلے تنہا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، قابض ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً سیدنا سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار میرے اور آپ کے دلوں کے بہار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. رحمت و بخشش کی دعا آل رسول، اصحاب رسول، اہل بیت، تابعین تبا تابعین، امت کے بزرگ علماء دین اور قوم و ملت کے بر وقت جو پیشوا، رہبر، رہنما اور اگوا ہیں. حاضرین جمعہ، قوم و ملت کے جوان اور نوجوان ساتھیوں، بڑے بزرگوں، عزیز بچوں، نیز میری پیاری ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے اندر جس آیت کے ٹکڑے کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اسی آیت کی روشنی میں اور ایک حدیث جو کہ بخاری شریف کی ہے، اسی آیت اور حدیث کی روشنی میں محبت رسول کے چند نمونے میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. الہ العالم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حق بات کہنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. محبت رسول ہمارے اور آپ کا ایمان کا ایک حصہ ہے، اور جس دل کے اندر محبت رسول نہیں وہ ایمان مکمل نہیں. اور ظاہر سی بات ہے جب ایمان مکمل نہیں تو اس دوران میں جو بھی اعمال کیے جائیں گے اللہ کے ہاں وہ عمل قابل قبول نہیں. اور کل قیامت کے دن جب آپ کا ایمان مکمل نہیں، ہمارا اور آپ کا عمل اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں، تو جب اللہ کے دربار میں ہم اور آپ پیش ہوں گے تو وہاں کامیاب اور کامران ہونے والوں کے صفوں میں ہم اور آپ نہیں ہوں گے. آج ہم اور آپ بلکہ تمام امت مسلمہ کائنات کے رہبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتی ہے. اس کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس دعویٰ کا جو تقاضا ہے وہ دعویٰ ہم سے اور آپ سے کیا چاہتی ہے، جو تقاضا ہے اس تقاضا کو پورا نہیں کرتے. یعنی دعویٰ صرف ہے، دلیل نہیں ہے، عمل نہیں ہے، وہ تقاضا ہمارے اور آپ کے پاس نہیں ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب تک
تک وہ تقاضا ہم اور آپ پورا نہیں کریں گے، جب تک ہم اور آپ اپنے دعوے میں سچے نہیں ہو سکتے۔ بعض لوگ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کا دعویٰ اور دم بھرتے ہیں کہ ہم ہی اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم ہی اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی کا جو درجہ ہے اس درجہ کو اتنا بڑھاتے ہیں، اس شان و شوکت کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ اللہ اور نبی میں کوئی فرق ہی نہیں رہ جاتا ہے۔ یعنی جو مقام اور مرتبہ اللہ کا ہے اس مقام اور مرتبے میں لے جا کر کے نبی کو پیش کر دیتے ہیں، اور اس عمل کے ذریعے سے، اس غلو کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے یہ باور کرانا چاہتے ہیں، لوگوں کے سامنے یہ پیش کرنا چاہتے ہیں، اور لوگوں کو یہ خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ہی عاشق رسول ہیں اور ہم ہی حقیقت میں اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ اتنا قول شنی ہے، قبیح فعل ہے، اتنا قبیح فعل ہے کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے کہ اسی کی وجہ سے تم سے پہلے کے لوگ ہلاک ہو گئے، اللہ کا عذاب آیا ان کے اوپر جب انہوں نے اپنے نبیوں کے مقام اور مرتبے کو ان کے مقام اور مرتبے سے اتنا زیادہ بلند کیا کہ اللہ اور رسول میں فرق کرنا مشکل ہو گیا۔ من اہلکا کان قبلکم کا لفظ ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تم سے پہلے کے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہو گئے کہ انہوں نے اپنے دین کے اندر غلو کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر بیان فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد۔ اللہ اکبر، کتنے صاف الفاظ میں اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے فانما انا عبد۔ اللہ کے نبی نے کہا خبردار ہو جاؤ لوگوں، جیسے یہود و نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کے جو ہے مقام اور مرتبے کو، ان کے شان اور شوکت کو اس طرح سے بڑھایا، اللہ اکبر، اس میں غلو کیا، یہود و نصارہ نے اس طرح سے مت کرنا۔ اللہ کے نبی نے خبردار کیا اس طرح سے مت کرنا، میرے شان میں غلو مت کرنا۔ جس مقام اور مرتبے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فائز کیا ہے وہ کافی ہے اللہ کے نبی کے شان کی۔ اللہ اکبر۔ اور آگے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، بس اللہ کے نبی نے کہا بس بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، انسان ہوں، بندہ ہوں، ایک بندہ ہوں۔ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ، اللہ کے نبی نے کہا بس تم لوگ کہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، وَرَسُولُهُ، اور اللہ کا رسول۔ اب میں آپ کے سامنے محبت رسول کے چند نمونے پیش کرتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کس طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے، ذرا اندازہ کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول، یار غار صدیق اکبر، ہجرت کے موقع پر، پورا واقعہ میں آپ کے سامنے نہیں رکھتا ہوں، واقعے سے جو ہمارا مطلب ہے، مقصود ہے، صرف میں اس مقصود کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اللہ کے نبی سے صحابہ نے کس طرح سے محبت کی ہے آپ اس کو سمجھیے، سمجھتے چلے جائیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہجرت کے موقع پر ہیں، آپ ساتھ میں ہیں، اور یہ وہی موقع ہے جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پورے گھر کی پراپرٹی اٹھا کر کے لا کے رکھ دی تھی۔ اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں اپنے پورے گھر کی پراپرٹی کو لا کر کے جمع کر دیا تھا۔ 2-3 مرتبہ ایسا کیا اپنے زندگی کے اندر۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ میں ہجرت کے موقع پر راستے میں چل رہے ہیں دونوں،
راستے میں چل رہے ہیں, راستے میں چلنے کا جو انداز ہے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آپ کے آگے چلتے ہیں اور کبھی پیچھے چلتے ہیں, کبھی دائیں چلنے لگتے ہیں اور کبھی بائیں چلنے لگتے ہیں. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ابو بکر کا یہ کیا معاملہ ہے. اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر سیدھے سے چلو, یہ کیا معاملہ ہے, کبھی آگے چلنا شروع کر دیتے ہو, کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی پیچھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا, کیا کہا؟ محبت اسے کہتے ہیں. اللہ کے نبی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی, جب مجھے یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی دشمن آپ کے اوپر آگے سے حملہ نہ کر دے تو میں آپ کے آگے ہو جاتا ہوں, آگے چلنا شروع کر دیتا ہوں. اور جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے, ڈر لگتا ہے کہ کوئی بائیں سے حملہ نہ کر دے تو میں پھٹ سے بائیں ہو جاتا ہوں آپ کے, کہ جو حملہ کرنے والا ہو تو سب سے پہلے میرے اوپر حملہ ہو, میں اس سے پہلے نپٹوں. یہ محبت دیکھیے. اور اسی طرح سے جب مجھے ڈر محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بائیں سے حملہ نہ کر دے تو آپ کے بائیں, اور't مجھے یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے تو میں آپ کے پیچھے ہو جاتا ہوں. اللہ کے نبی, اسے محبت کہتے ہیں. اور جب غار ثور پر پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں محبت کیا ہے, صحابہ سے کوئی سیکھے. دعویٰ بھی کیا اور عمل کر کے بتلایا بھی, محبت کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کیا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, وہ اللہ سے راضی ہو گیا اور اللہ ان سے راضی ہو گیا. دعویٰ بھی کیا, تقاضے کو پورا بھی کیا. آج ہمارے پاس صرف دعویٰ ہے اور دعویٰ کا جو تقاضا ہے وہ زیرو ہے. غار ثور پر پہنچتے ہیں, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ باہر رک جائیے, غار کے اندر پہلے میں جاتا ہوں اور کچھ صاف صفائی کر کے پھر میں آپ کو آواز دیتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر جاتے ہیں, اس کی اچھی طرح سے صاف صفائی کرتے ہیں. بہت سارے سوراخ ہوتے ہیں, جو چادر یا لنگی جو آپ کے ساتھ میں ہوتا ہے اس سے پھاڑ پھاڑ کر کے جو ہے ان تمام سوراخوں کو بند کر دیتے ہیں. تمام سوراخوں کو بند کرنے کے باوجود بھی ایک آدھ سوراخ بچ جاتا ہے, اور جب وہ سوراخ بچ جاتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوراخ کے اوپر اپنا پیر لگا کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کے نبی کو آواز دیتے ہیں. سوراخ کے اوپر پیر کیوں لگاتے ہیں؟ کہ کہیں اس سوراخ سے, اس بل سے کوئی موذی جانور, بچھو, سانپ وغیرہ نہ نکل آئے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈس لے یا کاٹ لے. اس سوراخ کے اوپر اپنے پیر کو لگا دیتے ہیں تاکہ پیر سے وہ سوراخ بند رہے. اللہ کے نبی آتے ہیں اور آپ کے ران کے اوپر اپنا سر رکھ کر کے سفر کی تھکان سر رکھتے ہیں اور آپ کو نیند آ جاتی ہے. اسی درمیان میں کیا ہوتا ہے, کوئی موذی جانور, سانپ یا بچھو اس سوراخ سے نکل کر کے اور آپ کے پیر میں کاٹ لیتا ہے. آپ کے اسی پیر میں, جس سوراخ سے آپ اپنے پیر لگا کر کے رکھے ہوئے ہیں, اسی پیر میں ڈنک مار دیتا ہے یا کاٹ لیتا ہے اور بہت تکلیف ہوتی ہے. لیکن اس سوراخ سے ابو بکر اپنے پیر کو نہیں ہٹاتے. اللہ اکبر, اس سوراخ سے اپنے پیر کو نہیں ہٹاتے ہیں. محبت دیکھیے, اس سوراخ سے پیر نہیں ہٹاتے ہیں اور نہ اپنے جسم کو ہلنے دیتے, کیونکہ اللہ کے نبی آپ کے گود میں سر رکھ کر کے سو رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ ذرا برابر اگر میں نے اپنے آپ کو جنبش دیا, ہلایا تو اللہ کے نبی کی نیند کھل جائے گی. اللہ اکبر. دیکھیے محبت کسے کہتے ہیں. لیکن آدمی کے شریر کے اندر جو ہے کہیں بھی تکلیف ہو تو آنکھیں بیاں کر دیتی ہیں, کہتے ہیں آنکھیں بیاں کر دیتی ہیں. شدت تکلیف بڑھی, آنکھوں سے آنسو گرے چند قطرے, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر گر پڑے. جب آنسو چہرے انور پر گر پڑے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی. پوچھا ابو بکر کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی کچھ نہیں, بس کسی جانور نے یا کسی موجی جانور نے کچھ کاٹ لیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا ہٹاؤ پیر سے, پیر ہٹایا, دیکھا اللہ کے نبی نے اپنے لعاب کو نکالا اور اس جگہ پر لگا دیا, فوراً صحیح ہو گیا. اللہ, یہ محبت. دعویٰ کیا, تقاضے
दावा किया, तकाजे को पूरा किया। एक रवायत के अंदर अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती है, दिल को दहला देता है। एक सहाबी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, मैं अपनी जान से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं, अपने माल से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं, अपने बाल बच्चों से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं, और अपने बाल बच्चों में होता हूं तो वहां भी आपका जिक्र करता हूं। यानी अपने घर के अंदर होता हूं तो वहां भी आपका जिक्र करता रहता हूं, मैं आपको याद करता रहता हूं। और जब आपकी याद आती है तो जब तक मैं आपके चेहरे अनवर को अपनी आंखों से देख नहीं लेता हूं, मुझे सुकून नसीब नहीं होता। घर बार छोड़ के भागता हूं आपकी खिदमत में, अपने घर को छोड़ करके भागता हूं। जब आपको देख लेता हूं तो मुझे सुकून नजर आ जाता है, सुकून मैसर हो जाता है, मुझे इत्मीनान हो जाता है। ऐ अल्लाह के नबी, लेकिन एक चीज मुझे गम खाए जा रहा है। दिल ही दिल के अंदर मैं बहुत परेशान रहता हूं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, इन्नी ज़करतु मौती व मौतका। अल्लाह अकबर। सहाबा का अकीदा था कि अल्लाह के नबी के ऊपर मौत आएगी, यह अकीदा था उनका, यह उनका मनहज था। देखिए सहाबा क्या कह रहे हैं, हदीस के अल्फाज है, जब मैं अपनी मौत और आपकी मौत को याद करता हूं। यानी उनका यह अकीदा था, उनका यह मनहज था कि अल्लाह के नबी को मौत आएगी। कुछ लोग कहते हैं अल्लाह के नबी मरे नहीं है, उनका यह मनहज था। क्या कहते हैं कि जब मैं अपनी मौत और आपके मौत को याद करता हूं, अल्लाह के नबी सामने आकर के कहते हैं अपनी मौत और आपके मौत को याद करता हूं तो मैं बहुत तड़प उठता हूं। अल्लाह के नबी, आप अल्लाह के पैगंबर, उलुल अज़्म पैगंबर, सबसे चहेते पैगंबर, नबियों के सरदार हैं अल्लाह के नबी। आप मौत के बाद आप जन्नत के आला मुकाम में होंगे और मैं एक अदना आदमी अगर जन्नत में अंदर गया भी अल्लाह के रहमो करम से तो आप कहां दर्जा, आपका दर्जा कहां और मेरा दर्जा कहां। आप ऊंचे मकाम पर होंगे। तो जब मैं इस बात को याद करता हूं कि दुनिया के अंदर तो हो, तो जब आपकी याद आती है तो दौड़े भागर के आपके पास पहुंच जाता हूं, देख लेता हूं अपनी नजरों से, मोहब्बत इसे कहते हैं। लेकिन जन्नत में आपका ऊंचा मकाम होगा, आप नबियों के साथ में होंगे, अल्लाह के नबी, वहां कैसे मैं आपके पास पहुंच पाऊंगा। अल्लाह अकबर। मोहब्बत देखिए, उस वक्त अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हुए। सहाबा की नजर जन्नत के ऊपर थी, सहाबा की नजर जन्नत के ऊपर थी। देखिए, जब मैं अपनी मौत और आपके मौत को याद करता हूं तो तड़प उठता हूं, मोहब्बत इसे कहते हैं, तड़प उठता हूं। अल्लाह के नबी खामोश थे। उसी वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक आयत लेकर के आए, वमन युतिल्लाह व रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। यह आयत अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर उतार दी। कितनी जबरदस्त आयत है, सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत के अंदर बयान फरमाता है, वमन युतिल्लाह व रसूला, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा, इताअत यानी मोहब्बत करेगा अल्लाह और उसके रसूल से, इताअत करेगा, फरमा बरदारी करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, यही वो लोग हैं, यही वो लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेंगे। मरने के बाद क़यामत के रोज जन्नत के अंदर वो किनके साथ में होंगे? अंबिया के साथ में होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने साफ कर दिया, उनके उस मसले को हल कर दिया कि तुम अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हो तो मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा मकाम और मर्तबा नबियों के साथ में कर देगा। अल्लाहु अकबर। मिनन नबीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। मरने के बाद जन्नत के अंदर तुम्हारा मकाम कहां होगा? तुम जन्नत में अंबिया के साथ में होगे, सिद्दीकीन के साथ में होगे, सालिहीन नेक लोगों के साथ में होगे, शुहदा के साथ में होगे, और ये तमाम के तमाम साथी सबसे बेहतरीन साथी होंगे। भाई जो अल्लाह के नबी के साथ में जन्नत के अंदर हो, वो उसका कितना बेहतरीन किस्मत होगा, कितनी किस्मत वाला होगा। तो ये नबी से मोहब्बत और मोहब्बत का तकाजा जो था, उस तकाजे को पूरा किया सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन ने। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके शान को कुरान के अंदर बयान फरमा दिया। जंगे उहुद को मत भूलिए, जो कारनामा सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन ने जंगे उहुद के अंदर मोहब्बत रसूल में अंजाम दिया है, आपके दिल दहल जाएंगे, पसीने छूट जाएंगे, आप सुनेंगे
حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صرف واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ احد میں غزوہ بدر میں شامل نہ ہو سکے تھے، اور اللہ سے دعا کی تھی، اللہ تو دیکھے گا، اب اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو دیکھے گا کہ ہم کیا کارنامہ انجام دیتے ہیں، اور وہ کارنامہ جنگ احد کے اندر انہوں نے انجام دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ کے پاس سے گزرے جو ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے تھے۔ چند صحابہ غزوہ احد کے اندر ہاتھ کے اوپر ہاتھ دھرے زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی خستہ دل ہو گئے تھے، ہار گئے تھے، دل ان کا ٹوٹ چکا تھا۔ حضرت انس بن نضر جب ان کے پاس سے گزرے تو کہا بھائی کیا بات ہے، کیوں بیٹھے ہو، ایسے ہاتھ میں ہاتھ اوپر دھرے کیوں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ انس، ظالموں نے، کافروں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے۔ یہ افواہ پھیلا دیا گیا تھا کہ اللہ کے نبی شہید کر دیے گئے، تو اس وقت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ سے کیا کہا؟ اللہ اکبر، ارے جس چیز کے لیے اللہ کے نبی نے اپنی جان گنوا دی ہے، ان کو پتا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی ہے کہ شہید کر دیے گئے، انہوں نے کیا کہا؟ ارے جس چیز کے لیے اللہ کے نبی اپنی جان گنوا دی، اپنی قربانی پیش کر دی، تو اب اس کے بعد ہم لوگوں کے جینے کا کیا مقصد ہے؟ ہم جی کے کیا کریں گے؟ اٹھو میرے بھائیو، کیوں ہاتھ کے اوپر ہاتھ دھرے بیٹھے ہو؟ تمام صحابہ، اللہ اکبر، تمام صحابہ وہاں سے اٹھے اور ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، سعد دیکھیے، کہتے ہیں صحابہ جنت کو اسی دنیا کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سعد، اللہ کی قسم یہ احد پہاڑ ہے نا، پہاڑ کے پیچھے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جنت کی خوشبو میرے ناک میں آ رہی ہے، اللہ جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اور اسی لڑائی میں، اسی غزوہ کے اندر حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اتنے تیر لگتے ہیں، اتنے زخم لگتے ہیں کہ ان کی بہن ان کی انگلیوں کی پور سے صرف پہچان پاتی ہے کہ یہ میرا بھائی انس بن نضر۔ اتنے زخم لگتے ہیں، اتنے تیر لگتے ہیں، اتنے زخمی ہو جاتے ہیں کہ ان کے جسم اور ان کے شکل و صورت سے پہچانا نہیں جا سکتا، صرف انگلیوں کے پور سے ان کی بہن پہچانتی ہے کہ یہ میرا بھائی انس بن نضر ہے۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے صحابہ تھے میرے بھائیو اور دوستو، جو دعویٰ بھی کیا اور دعوے کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کو پورا کیا۔ آج ہمارے پاس صرف دعویٰ ہے، دعویٰ کا جو تقاضا ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے ہم اس دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ سمجھیے اس چیز کو، بہت اہم موضوع ہے، اس چیز کو سمجھیے۔ اور یہ چیز کب حاصل ہوگی؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں حاصل ہوگی۔ جب ہم مکمل طور سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، آپ کی سنت کو اپنائیں گے، ہاں آپ کے اقوال، اعمال اور افعال کو جب ہم اپنائیں گے اور اپنی زندگی میں لاگو کریں گے، تب وہ دعویٰ مکمل ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہوگا، جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ بہت بڑا غفور رحیم ہے۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی، اللہ کے نبی کی سنت سے محبت کی، اللہ کے نبی کے حدیث سے محبت کی، قول، فعل، عمل اور صفت سے محبت کی، گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، اللہ اکبر، اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ میں ہوگا۔ اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا جنت میں انہی لوگوں کے ساتھ میں ہوگا۔ اللہ کے نبی خود اپنے زبان مبارک سے بیان فرما رہے ہیں کہ جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ میں ہوگا۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو
کے خطبہ جمعہ کے اندر جو بھی محبت رسول کے حوالے سے باتیں ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایک کر دے۔ الہ العالمین آج کے دور میں جو چاروں طرف کفر و شرک اور الحاد دین کے نام پر کیا جا رہا ہے، حیرت تو تب ہوتی ہے کہ یہ سب دین کے نام پر کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کے ان جو گندے حرکات ہیں، شرک و بدعات ہیں، جن کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے دلوں سے اس کو پاک اور صاف کر دے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایک کر دے۔ الہ العالمین جب تک ہمیں روئے زمین پر زندہ رکھے، ایمان اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام پر ہو۔ الہ العالمین ہم میں سے دنیا سے جو وفات پا گئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم مجید۔